اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں کے عنوان پر مسلسل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں قرآن مجید کی 26 آیتوں سے متعلق گفتگو جاری ہے، اور ہمارا مقصد کسی انسان کو کنڈم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس فکر کو کنڈم کرنا ہے کہ جس فکر کی بنیاد پر قرآن مجید میں اس طرح کے متعلق کوئی انسان سوچنے کا آمادہ ہو جائے۔ یقیناً وہ انسان لائق مذمت ہے جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہ سمجھے یا کسی ایک آیت سے متعلق بھی اللہ کی آیت کی نفی کرے۔ یہ اس حوالے سے میں مسلسل خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ان تمام آیات کو کہ جن آیات کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان آیتوں کی بنیاد پر دہشت گردی کی تعلیم دی جا سکتی ہے، یہ بلکہ دی جاتی ہے، اور جتنے بھی دہشت گرد اس کائنات میں وجود میں آ رہے ہیں ان کے پیچھے ہی قرآن مجید کی 26 آیتیں ہیں، لہٰذا قرآن مجید سے ان 26 آیتوں کو نکال دیا جانا چاہیے۔ بہرحال میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ سمجھنے والا انسان نہ عربی جانتا ہے نہ عربی کی نزاکتوں کو سمجھتا ہے۔ کسی بھی زبان کی نزاکتوں کو سمجھنا، اس کے الفاظ کو سمجھنا، تب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ مثلا کوئی انسان اردو زبان کو نہ جانتا ہو، یا فرض کیجئے وہ انسان بہت دور سے تعلق رکھنے والا ہے اور اردو زبان کو لکھنؤ میں جانے کے بعد میں سیکھ لے، فرض کیجئے اگر لکھنؤ کو کمپلیٹلی طور کے اوپر سورس آف اردو تصور کر لیا جائے، تو اگر وہ وہاں جانے کے بعد اس کی نزاکتوں کو نہ سمجھ کے اردو زبان کا استعمال کرے تو خود اہل لکھنؤ اس کے اوپر ہنسیں گے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ انسان اردو کے کماقہو واقفیت نہیں رکھتا، اس کی نزاکتوں کو نہیں جانتا، تو اب اسے کیا حق ہے اس بات میں کہنے کا۔ یہی مسئلہ قرآن مجید کی ان آیتوں سے متعلق بھی ہے۔ آئیے سورہ مبارکہ توبہ سے متعلق گفتگو ہے، اور آپ کی خدمت اقدس میں سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 14 کو ڈیفائن کیا جا چکا ہے۔ آج سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 23 میری نظروں کے سامنے ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کہنے والا حق بجانب ہے یا نہیں ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آئیے ملاحظہ فرمائیے، میں آیت پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ حکم ہوتا ہے، اے ایمان والو، اپنے ماں باپ، اپنے دادا دادی یا اپنے آبا و اجداد اور اپنے بھائیوں کو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان کو اپنا ولی نہ بناؤ، اور یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ انہیں ولی بنائیں گے بس ایسے ہی لوگ تو ظالم ہیں۔ اب پھر دیکھیے، اس سینٹینس کے وے کو دیکھنے کے بعد، راستے کو دیکھنے کے بعد، اسلوب کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آخر اعتراض کہاں ہوا ہے۔ ہندوستان جیسا ملک جہاں کثیر المذاہب لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، مختلف دھرموں سے متعلق لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، یہاں ہندو بھی ہیں تو مسلمان بھی ہیں، اور جینی بھی ہیں تو بدھسٹ بھی ہیں تو سکھ بھی ہیں تو عیسائی بھی ہیں تو یہودی بھی ہیں، تقریباً ایک بہت بڑا گلدستہ ہے جس کے اندر ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی پھول موجود ہے۔ اب ایسے گلدستے کے درمیان اگر قرآن یہ کہے، خبردار جو لوگ بھی تمہارے ماں باپ اگر وہ فرض کیجئے غیر مسلم ہیں تو ان سے دوستی نہ رکھنا، ان کے پاس نہ جانا، ان سے قطع تعلق کر لینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اب گلدستے کے اندر وہ پھول تو تنہا ہے نا، وہ اس گلدستے کی شوبھا کہاں بڑھا رہا ہے، اس کی عزت اور حرمت کہاں سامنے آ رہی ہے۔ لہٰذا یہ قرآن کی آیت کریمہ بھی لوگوں کو بجائے یہ کہ پیار و محبت بانٹے، بجائے یہ کہ اتحاد و اتفاق کی دعوت دے، بجائے یہ کہ لوگوں کو آپس میں یکساں حقوق کی تلقین کرے، اس کے بنسبت لوگوں کو الگ کر رہی ہے، آپس میں نفرت بانٹ رہی ہے، پیار محبت کا درس نہیں دے رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، کس طرح کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم کسی بھی اعتبار سے کسی بھی منزل پر آ کر نہیں ٹھہر سکتے۔ آئیے پہلی منزل میں رک کے ترجمہ کروں تاکہ آپ حضرات سمجھ سکیں۔ آپ حکم و یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، یہ گفتگو مومنوں سے ہے، جو خاص مومن ہے، نہیں خالق
ہر مسلمان سے بھی گفتگو نہیں ہے، مسلمان میں بھی یہ خاص کیٹیگری، اسپیشل کیٹیگری، وہ کیٹیگری اس کو مومن کہا جاتا ہے، ان مومن سے گفتگو ہے، ہر کسی سے گفتگو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھیے. لا تتخذوا اولیاء. اب میں دو لفظ چھوڑ کے میں ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ ترجمہ اچھی طرح واضح ہے. اپنا ولی نہ بناؤ، اولیاء نہ بناؤ. اولیاء کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہاں ولی کے معنی دوست کے نہیں، ولی کے معنی دوست کے نہیں ہیں، ولی کے معنی دوست کے نہیں. ہر جگہ ولی کے معنی دوست کے نہیں ہوتے. کچھ لوگ ولی کے معنی دوست کے استعمال کرتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ولی کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں ولی کے معنی دوست کے نہیں ہیں. یہاں ولی کے معنی ہے حاکم، یہاں ولی کے معنی ہے بالادستی، یہاں ولی کے معنی ہے اپنا ذمہ دار، سرپرست. یعنی کہ صاحبان ایمان کو آرڈر دیا جا رہا، خبردار تم اپنا حاکم نہ بناؤ، اپنا سرپرست نہ بناؤ، اپنا ذمہ دار نہ بناؤ، اپنا حاکم نہ بناؤ. کسے؟ آباءکم، ماں باپ کو، دادا دادی کو، یہ جو آبا و اجداد ہیں ان کو اپنا حاکم نہ بناؤ. کیوں؟ چونکہ اسلام میں حاکمیت کا ایک درجہ والدین کو میسر ہوتا ہے. مثال میں کہا وہ اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو. کیوں؟ کبھی کبھی بھائی بھی حاکم اور بالادست ہوتا ہے. اسلام میں بھائی کو حاکمیت کا درجہ نہیں دیا گیا ہے، لیکن اگر باپ اس کو کہہ دے کہ تو میری طرف سے اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر حاکم ہے تو اس صورت میں وہ بھی حاکم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر حکم ہو رہا، خبردار اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو اپنا سرپرست نہ بناؤ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیوں، کب، کیسے؟ فوراً ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں. آپ کون ہیں؟ آپ ہیں مومن. وہ کون ہیں؟ وہ ہے کافر. ان کے پاس ایمان نہیں تو وہ کافر ہیں. دیکھیے میں اس بات کو پہلے ڈیفائن کر چکا ہوں، کفر کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں. ادھر اگر ذہن میں آپ کے جملے موجود ہیں تو سمجھنا آسان ہو جائے گا. آپ مومن ہیں، وہ کافر ہیں. وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ ہے باپ بھائی، اور کر کیا رہے ہیں؟ وہ کر کرے کہ وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، ایمان کو پسند نہیں کرتے. جب ایمان کو پسند نہیں کرتے تو پھر آپ کو ہی پسند نہیں کرتے، آپ کے اعمال کو پسند نہیں کرتے، آپ کے کردار کو پسند نہیں کرتے، آپ کی باتوں کو پسند نہیں کرتے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو پسند، جو کام آپ کا ایمان آپ سے کرنے کو کہے گا. چونکہ ان کو ایمان سے محبت ہی نہیں ہے، تو جب محبت نہیں ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ آپ اس بات کے اوپر عمل پیرا ہوں. لہذا وہ کہتے ہیں خبردار یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو. اللہ کہہ رہا خبردار تم اب ان کو حاکم نہ بناؤ، حاکم ان کی باتوں کو ایکسیپٹ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفر کو پسند کرتے ہیں. تو اگر دیکھیں یہ جملہ دیکھیے گا، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ یہ کام کریں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کنڈیشنلی طور کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر باپ کافر ہو، بھائی کافر ہو اور آپ مومن ہو، لیکن وہ کفر کو پسند کرتے ہوئے ایمان کو ناپسند نہیں کرتے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ ان کو حاکم بنا سکتے ہیں. غور کر رہے ہیں؟ دیکھیے سامنے کی بات ہے کہ لینگویج سمجھیے گا. دیکھیے اگر وہ ایسا کریں کہ ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دیں تب نہ بنانا. کیا مطلب سمجھ میں آئی؟ منطوق اپنے اندر مفہوم رکھتا ہے. ایک بات جو کہی جا رہی ہے اس سے کچھ بات سمجھی بھی جاتی ہے، سمجھی جا رہی کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو بنایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب جو آرڈر ہے وہ کنڈیشنلی ہے، اور کنڈیشنلی آرڈر کو ہر جگہ اپلائی نہیں کیا جاتا. ایک بات. دوسری بات اور وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب جو ہے کام کر رہا ہے، جو ان کو حاکم بناتا ہے تو وہ ظالم ہے. کیوں ظالم ہے؟ اس لیے ظالم ہے کہ وہ کفر کی بنیاد پہ ظلم میں گھرے ہوئے ہیں. اپنے جیسے کو اپنا حاکم نہیں بنایا جا سکتا. پھر دیکھیے ملاحظہ فرمائیے گا، سامنے کی بات ہے حاکمیت باپ کی طرف سے ہو، بھائی کی طرف سے ہو، تو کہیں نہ کہیں پر یہ امکان ہوتے ہیں کہ وہ اٹھا کے ایمان کے درجے سے کفر کے درجے پہ لے جائیں. خبردار اس جگہ پہ کہا حاکم، لیکن اب یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن مجید صاف صاف کہتا ہو کہ والدین سے قطع تعلق کر لو یا بھائی سے قطع تعلق کر لو، ان کو الگ ہو جاؤ، ان کے حقوق ادا نہ کرو. کہاں لکھا ہے؟ بلکہ اگر آپ آئیے
تو دیکھو سورہ مبارکہ لقمان میں اٹھا کے دیکھیں گے تو مشرک والدین کی اطاعت نہ کرنے کا آرڈر تو ہوا ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 15، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 سورہ کی آیت نمبر 15 کے اندر جملے موجود ہیں کہ جو خبردار ان دونوں کے ساتھ دنیا میں اچھا برتاؤ رکھنا۔ جہاں قرآن نے یہ آرڈر کیا ہے کہ ان مشرکوں کی جو ماں باپ کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہیں اطاعت نہ کرنا، تو وہاں یہ بھی کہا خبردار اطاعت کی بنیاد پر یہ نہ ہو کہ نیکی بھول جاؤ، وہ والدین ہیں، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، وہ تمہارے قریبی ہیں، وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، خبردار یہ بات نہ رکھنا۔ اس کا مطلب یہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی ان آیتوں کی بنیاد پر نفرتیں پھیلتی ہیں تو غلطی پر وہ انسان ہے۔ وہ انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کے جملوں کی شائستگی کو، اس کی نزاکتوں کو سمجھے، اس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی گفتگو کو محسوس کرے، اس لیے کہ محسوس کرنے والے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ آج کی حد تک اتنا ہی۔ گفتگو کے آخر میں پھر التماس کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے آفیشیلی فیس بک پیج کو لائک کیجئے اور تمام دوستوں میں ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ وہ تمام لوگ ان اہم چیزوں سے مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔